اور میڈیا والوں اگر موجود ہو تو میرے اس واقعے کو کل پیپر میں یا پرسوں کے پیپر میں ضرور لکھ دینا. اس واقعے سے تمہیں بہت سی چیزیں مل جائیں گی. موجودہ حالات میں جو مندر و مسجد کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے سے کلیئر ہوتا چلا جائے گا. حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اور عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے ہیں, ابھی بیت المقدس کافی دور ہے, عیسائیوں نے آپ کا سواگت کیا, موسٹ ویلکم کیا, آپ کو کھجور کھلائے, پانی پلایا. اسی اسنا میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, ظہر کی اذان دی جاتی ہے. ایک صحابی اذان دے رہے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. عیسائی آتے ہیں, امیر المومنین اذان دے دی گئی ہے, آپ یہاں کیا جنگل میں نماز پڑھیں گے, اس زمین میں کیا نماز پڑھیں گے, ہماری گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے, ہم نے مورتی ابھی ہٹا کر ایک جگہ رکھ دی ہے, امیر المومنین آپ ہماری گرجا میں نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا اگر مورتی نہیں ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر اس گرجا کے اندر داخل ہو گئے, گرجا کو دھل دیا گیا, پانی سے صاف کر دیا گیا. عیسائیوں نے یہ کام کیا, امیر المومنین دیکھیے ہم نے گرجا کو دھل بھی دیا اور پاک و صاف بھی کر دیا ہے, اب تو آپ نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر فاروق نے وہیں پر چٹائیاں بچھوائیں اور نماز پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. گرجا کے اندر حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے, نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ چلے گئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. صرف اقامت کہی جانے والی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اقامت کہہ دی گئی ہے. حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہہ دیا صفیں درست کر لو. پھر جیسی قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے والے ہیں, اچانک ان کے مائنڈ میں, ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا. انہوں نے کہا یہ چٹائیاں اٹھاؤ, آئے میرے ساتھیو یہ چٹائیاں اٹھاؤ اور باہر نکلو. وہ چٹائیاں لے کر باہر نکل آئے, باہر چٹائیاں بچھا دی گئی, جنگل میں چٹائیاں بچھا دی گئی. حضرت عمر فاروق نے بھی اپنا مسلح جنگل میں باہر گرجا کے باہر بچھایا اور وہیں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. سفر میں تھے, 2 رکعت نماز ادا کی, 2 رکعت آپ کے صحابہ نے نماز پڑھ لی آپ کے پیچھے. عیسائی رونے لگے اور جو عیسائیوں میں مین آدمی تھا وہ آیا, کہنے لگا امیر المومنین کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نعوذ باللہ, کیا ہمارے گرجے سے آپ کو نفرت تھی یا کیا وجہ تھی؟ ہم نے تو مورتی بھی ہٹا رکھی تھی, عیسیٰ مسیح کا ہم نے اس میں اسٹیچیو بھی نہیں رکھا تھا, آپ کے لیے ہم نے دھل بھی دیا تھا, پھر آپ نے ہمارے گرجا میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا ہم سے کوئی نفرت ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہے یا ہمارا گرجا آپ کے مذہب کے مطابق ناپاک ہے؟ حضرت عمر نے اس عیسائی کو اپنے سینے سے لگایا, فرمایا نہیں, آئے میرے بھائی تیرا گرجا ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی میرا مذہب مجھے تیرے گرجا میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے. میں تیرے گرجا میں نماز پڑھنے کا پڑھ سکتا تھا, میں اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا تھا, تیرے گرجے میں میری نماز ہو جاتی, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا نماز پڑھاتے وقت, پڑھانے سے پہلے یہ خیال آیا کہ آئے عمر تیرے انتقال کے بعد اس گرجا پر مسلمان مسجد کا دعویٰ نہ ٹھوک دیں, یہ نہ کہہ بیٹھے کہ اس گرجا میں تو عمر نے نماز پڑھی تھی, یہاں پہلے مسجد تھی, بعد میں آنے والے لوگ جب شاہانہ حکومت مسلمانوں کی آ جائے تو کہیں وہ تمہاری گرجے کو گرا نہ دیں اور وہاں پر تمہاری گرجے کو گرا کر اپنی مسجد نہ بنا لیں. حضرت عمر کو ڈر لگا ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد کہیں مسلمان تیرے گرجا پر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ ٹھوک دے, اس ڈر سے میں نے تیرے گرجا میں نماز نہیں پڑھی. میڈیا والوں, کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جس مسجد کو اگر مندر توڑ کے بنایا جائے, کعبے کے رب کی قسم اس مسجد میں ایک نہیں 1 لاکھ رکعتیں پڑھ ڈالو, سب تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. اسلام
اس بات کو جائز ہی قرار نہیں دیتا کہ کسی مندر کو توڑ کر، کسی گرجا کو توڑ کر، ارے کسی گرجا تو چھوڑو، کوئی مندر تو چھوڑو، اگر کسی بھی مجبور و بے بس انسان کی زمین پر قبضہ کر کے بھی اگر اس پر مسجد بنا دی جائے تو اس مسجد میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ مسجد پاک صاف جگہ چاہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان اس کے گرجا پر کہیں مسجد کا دعویٰ نہ ٹھونک دے اور اس کے گرجا کو گرا کر مسجد نہ بنا لے۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق کا شاہانہ کردار۔ میرے بھائیوں، پہلے اس طرف بھی پڑھنا چاہیے تھا۔ اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، اس کے بعد کوئی قدم آگے بڑھاؤ۔